العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے آئندہ الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے جڑ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ اس ریفرنس میں نواز شریف کو سنائی جانے والی سزا اگلی 1-2 سماعت میں ختم کرا لی جائے تاکہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں، کیونکہ 17 دسمبر کو کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع ہوگی تو دیگر امیدواروں سمیت نواز شریف کے پاس بھی اگلے الیکشن میں اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے محض 12-13 دن باقی بچتے ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ العزیزیہ کیس میں فوری بریت نواز شریف کے لیے نہایت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر لندن سے نواز شریف پاکستان پہنچے تھے تو انہیں 2 اہم کیسز میں بریت درکار تھی۔ ایوان فیلڈ ریفرنس میں انہیں 10 برس کی قید کی سزا ہوئی تھی، جبکہ العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم اس برس نومبر کے آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایوان فیلڈ کیس میں نواز شریف کو بری کرتے ہوئے احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار دے دی تھی۔ اب نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں بریت درکار ہے تاکہ آئندہ الیکشن میں ان کے حصہ لینے کی راہ ہموار ہو جائے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں جج ارشد ملک کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں وہ اعتراف کرتے دکھائی دیے تھے کہ انہوں نے یہ سزا دباؤ میں سنائی تھی۔ اس سزا کے خلاف دائر اپیل کی گزشتہ سماعت میں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ویڈیو کے حوالے سے دائر درخواستوں کی پیروی سے دستبردار ہو گئے۔ قانونی ماہرین کے بقول جج کی ویڈیو سے متعلق درخواستوں کی پیروی سے نون لیگ کو یہ خدشہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مقدمہ دوبارہ سننے کے لیے ٹرائل کورٹ کو بھیج سکتی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے جج کی ویڈیو سے متعلق درخواستوں کی پیروی سے انکار کیا گیا۔ اگرچہ ٹرائل کورٹ سے بھی یہ سزا کالعدم ہونے کا واضح امکان تھا، تاہم نون لیگ کو خدشہ تھا کہ اس کے نتیجے میں قانونی کارروائی طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آئندہ انتخابات کا شیڈول جاری ہونے والا ہے، نون لیگ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی۔ چنانچہ نواز شریف کے وکیل نے درخواست کی مقدمہ ٹرائل کورٹ کو بھیجنے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ خود میرٹ پر فیصلہ کرے۔ ذرائع کے بقول نون لیگ سمجھتی ہے کہ خاص طور پر جج ارشد ملک کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سنائی جانے والی سزا نہ صرف مشکوک ہو چکی ہے بلکہ انتہائی کمزور گراؤنڈ پر سنائی گئی تھی، لہٰذا اس میں نواز شریف کی بریت یقینی ہے۔ گزشتہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے وکیل کی استدعا قبول کرتے ہوئے اگلی سماعت 12 دسمبر کو مقرر کی تھی۔ یوں 12 دسمبر کا دن نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر اس روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایوان فیلڈ ریفرنس کی طرح العزیزیہ کیس کی سزا بھی کالعدم قرار دے دی تو نواز شریف کے لیے 8 فروری کو شیڈول انتخابات میں حصہ لینے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ تاہم اگر سماعتوں کا سلسلہ دراز ہوتا ہے تو نواز شریف کے جنرل الیکشن میں حصہ لینے کے آگے سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ویسے تو نون لیگ کی قیادت کو امید ہے کہ 12 دسمبر کی سماعت میں ہی العزیزیہ میں نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اگلی 1-2 سماعتوں میں یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ نون لیگ ہر صورت 14-15 دسمبر تک پہلے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی بریت چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا سکیں۔ 14 یا 15 دسمبر تک الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔ قواعد اور ضوابط کے مطابق الیکشن کمیشن کو پولنگ ڈے سے کم از کم 54 روز پہلے انتخابی شیڈول کا اعلان کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14 یا 15 دسمبر کو اس شیڈول کا اعلان کر دے۔ 8 فروری کو پولنگ ڈے تک یہ 54 روز بنتے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے تحت پہلے مرحلے میں ریٹرننگ افسران پبلک نوٹس جاری کرتے ہیں اور امیدوار الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی وصول کرتے ہیں، جس کے بعد امیدواروں کو 4-5 روز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ پھر امیدواروں کے نام شائع کیے جاتے ہیں۔ قریباً 1 ہفتہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہوتا ہے۔ بعد ازاں ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے 4-5 روز دیے جاتے ہیں۔ چند روز بعد امیدواروں کی حتمی فہرست آویزہ کر دی جاتی ہے اور اگلے روز ہی انہیں انتخابی نشان الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ سارا عمل عموماً 1 ماہ کے اندر تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تاہم کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا مرحلہ انتخابی شیڈول کے اعلان کے دوسرے-تیسرے روز شروع ہو کر لگ بھگ 1 ہفتے سے کم وقت میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر
अगले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 14 या 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करता है तो ज्यादा से ज्यादा 17 दिसंबर को कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू हो जाएगा और 20-21 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इस मंजरनामे को सामने रखा जाए तो दीगर उम्मीदवारों समेत नवाज शरीफ के पास भी अगले इलेक्शन में अपने कागजात जमा कराने के लिए महज 12-13 दिन बाकी बचते हैं। इसलिए नून लीग की कोशिश है कि अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को सुनाई जाने वाली सजा अगली 1-2 समात में खत्म करा ली जाए। बसूरत दीगर पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। नून लीग की जराए का दावा है कि बहुत ज्यादा इम्कान है कि 12 दिसंबर की समात में ही नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार दे दी जाएगी, वरना अगली 1-2 समातों में इन्हें बरियत मिल जाएगी। देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करता है और नून लीग की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।